ابن خلکان نے ابن قریہ کی سوانح حیات میں لکھا ہے کہ ابن قریہ کا اصلی نام ایوب بن زید بن قریہ تھا اور عرابی ہونے کے باوجود حجاج کے مقربین میں شامل تھا۔ حجاج نے ابن قریہ کو عبد الرحمن بن اشعث بن قیس کندی کے پاس بھیجا۔ جس وقت عبد الرحمن بن اشعث نے عبد الملک بن مروان کے خلاف خروج کیا تھا اور اس کی خلافت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہا تھا، چنانچہ جب ابن قریہ عبد الرحمن بن اشعث کے پاس پہنچا تو عبد الرحمن نے کہا کہ تم عبد الملک بن مروان کے خلاف تقریر کرو اور اس کی خلافت کا انکار کرو اور حجاج کو قید کر لو، بصورت دیگر میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ پس ابن قریہ نے عبد الرحمن بن اشعث کے حکم کو تسلیم کر لیا اور اس کا ہم نوا بن گیا۔ پس جب عبد الرحمن بن اشعث حجاج سے مقابلہ کرتا ہوا لڑائی میں قتل کر دیا گیا تو ابن قریہ کو گرفتار کر کے حجاج کے پاس لایا گیا۔ پس حجاج نے ابن قریہ سے چند سوالات کیے۔ ابن قریہ نے حجاج کے سوالات کے مختصر سے جوابات دیے کہ اہالیان عراق حق و باطل کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اہل حجاز فتنہ فساد میں جلدی کرتے ہیں اور اس میں انہیں مہارت حاصل ہے۔ اہل شام اپنے خلفاء کی اطاعت کرتے ہیں اور اہل مصر طاقت کے غلام ہیں۔ اہل یمن مطیع و فرما بردار ہیں۔ سرزمین ہند کے دریا موتی ہیں اور اس کے پہاڑ یاقوت ہیں اور اس کے درخت عود ہیں اور اس کے پتے عطر ہیں۔ ملک یمن خلاصہ عرب ہے اور اصل النسل ہے اور مکہ معظمہ کے لوگ جید علماء ہیں اور وہاں کی عورتیں بہترین لباس والی ہیں اور مدینہ منورہ علم کا منبع ہے۔ بصرہ کی سردی و گرمی میں شدت ہے اور اس کا پانی نمکین ہے اور اس کی لڑائی صلہ ہے۔ کوفہ دریا گرمی کی بنا پر مشہور ہے اور ٹھنڈک کی بنا پر بدنام ہے۔ اب ملک شام حمات اور کنتا کے درمیان ایک دروازہ ہے۔ حجاج نے ابن قریہ سے پوچھا کہ حمات اور کنتا کیا ہیں؟ ابن قریہ نے کہا کہ بصرہ اور کوفہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے حریف ہیں اور ان کے درمیان دجلہ اور فریات دو دریا بہہ رہے ہیں جو خیر کی علامت ہیں۔ ابن قریہ نے اپنا کلام جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ہر اعلیٰ و عمدہ چیز کے مقابلے میں بیکار اور گھٹیا چیز ہے۔ شجاعت کے مقابلے میں بزدلی، حلم کے مقابلے میں غضب ہے۔ حجاج نے کہا اہل عرب کا خیال ہے کہ ہر چیز کے لیے آفت و زوال ہے۔ ابن قریہ نے کہا کہ اہل عرب نے سچ کہا ہے۔ بردباری کی آفت غضب، عقل کی آفت عجب، شجاعت کی آفت بغاوت، مال کی آفت بری تدبیر اور باکمال کی آفت قحط الرجال ہے اور شریف لوگوں کی آفت کمینے لوگوں کا پڑوس ہے۔ اس کے بعد حجاج نے ابن قریہ سے سوال کیا کہ حجاج کی آفت کیا ہے؟ ابن قریہ نے جواب دیا کہ اس شخص کے لیے کوئی آفت نہیں جس کا حسب و نسب اعلیٰ و رفع ہو اور جس کی اولاد بھی عمدہ نسل ہو۔ حجاج نے کہا اب تیرا پیمانہ شکاوت لبریز ہو گیا ہے اور تیرا نفاق ظاہر ہو گیا ہے۔ پس حجاج نے حکم دیا کہ ابن قریہ کی گردن اڑا دی جائے۔ پس جب حجاج نے ابن قریہ کو مقتول دیکھا تو اپنے فعل پر سخت نادم و پشیماں ہوا۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن قریہ کو سن 84 ہجری میں قتل کر دیا گیا۔